کہ قادیانیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جھوٹے کذاب و دجال کو نبوت کا درجہ دیا، مرزا قادیانی کو، اور تم نے 12 کو نبوت سے بڑا درجہ دیا۔ یہ اللہ مالک کے فرامین ہے، یہ ارشادات ہے میرے مالک کے، یہ تعلیمات ہے قرآن حکیم کی واضح۔ نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اللہ کی شریعت کا جو مسئلہ بتاتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بتاتے ہیں۔ قیامت تک کی ساری نشانیاں بتائی اللہ کی وحی سے۔ رافضیت نے اپنے اماموں کو مقام بشریت سے اٹھا کر، مقام عبدیت سے اٹھا کر الہی صفات دینے کے لیے جھوٹی اور من گھڑت قصے کہانیاں تراشی۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ جب انسان مخلوق میں سے کسی کی محبت میں غلب کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، اسے اپنا الہ بنا بیٹھتا ہے، تو دوسری طرف وہ خالق، مالک، رحمان اور رحیم اللہ کی گستاخی کر رہا ہوتا ہے۔ یہی حال روافض کا ہے کہ یہ اپنے ائمہ کی محبت میں ایسے حد سے بڑھے کہ انہیں الہی صفات دے بیٹھے۔ تو اللہ کی گستاخیوں کا سلسلہ ان کے ہاں اس کی فہرست بڑی طویل ہے۔ اگر روافض کے عقیدہ عصمت و امامت کو دیکھ لیں تو یہ عقیدہ جہاں اللہ کی گستاخی پر مبنی ہے، وہیں ختم نبوت کے مبارک عقیدے پر بھی بہت بڑا وار اور ڈاکہ ہے، کیونکہ ان کے ہاں امامت کا درجہ نبوت سے بلند و بالا ہے۔ شیعہ رائٹر ہادی طہرانی لکھتا ہے، الامام اجل من النبوہ فإنها مرتبة ثالثة شرف اللہ تعالی بها ابراہیم بعد النبوة والخلہ۔ امام کا رتبہ نبوت سے بڑا ہے، کیونکہ یہ تیسرا بڑا رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور خلیل بنانے کے بعد عطا فرمایا۔ اس عقیدے کی بنیاد پر تو یہ قادیانیوں سے بڑے مجرم ہیں اور ختم نبوت کے ان سے بڑے ڈاکو ہیں، کہ قادیانیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جھوٹے کذاب و دجال کو نبوت کا درجہ دیا، مرزا قادیانی کو، اور تم نے 12 کو نبوت سے بڑا درجہ دیا۔ اب سوچ لو کہ بڑا دشمن کون ہے؟ ختم نبوت کے عقیدے کا بڑا ڈاکو کون ہے اور بڑا دشمن کون ہے؟ ایک گروہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ذلی نبی کہہ کر اس کو مقام نبوت تک پہنچایا، اور تم نے اپنے 12 ائمہ کو نبوت سے بڑا مقام دیا، یہ کہہ کر کہ امامت کا مقام یہ نبوت سے بڑا مرتبہ ہے اور یہ اس سے بڑی شان والی چیز ہے، لہذا تمہارا یہ عقیدہ جہاں انبیاء کی توہین پر مشتمل ہے وہاں اللہ مالک کی گستاخی پر بھی قائم ہے، کیونکہ تم نے اپنے ائمہ کو جو اختیارات دیے ہیں وہ الہی اختیارات ہیں، وہ اللہ مالک کی صفات ہے۔ اللہ مالک جیسے چاہے اس کائنات میں تصرف کرتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ائمہ کو بھی ان کائنات میں، ائمہ کو بھی اس کائنات میں تصرف کا مکمل اختیار ہے۔ بلکہ ظلم تو یہ ہے تمہارا کہ تم نے اللہ مالک کے اسماء و صفات میں تعطیل اور انکار سے کام لیا، اور وہی الہی صفات تم نے اپنے ائمہ کو دے دی۔
مثال کے طور پہ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کو جاننے والا اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ مالک کے علاوہ کسی نبی کو بھی اور کسی ولی کو بھی غیب کا علم نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ سنیے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہہ دیجئے آسمان اور زمین والوں میں سے اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہے، یہ اللہ مالک کے فرامین ہے، یہ ارشادات ہے میرے مالک کے، یہ تعلیمات ہے قرآن حکیم کی واضح دو ٹوک کھلی ہوئی آیات کی۔ لیکن اس کے مقابل روافض کے نزدیک ان کے آئمہ جو بقول ان کے معصوم ہیں وہ غیب جانتے ہیں۔ شیعہ کے امام کلینی اپنی کتاب الاصول من الکافی میں ایک مستقل باب قائم کرتے ہیں، ذرا اس کا نام سنیے، باب ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفی علیہم الشیء، جو ہو گیا اور جو ہونا ہے اس سب کا علم ہمارے ائمہ کو، اور ان پر کوئی چیز چھپی بھی نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، انہیں ماضی کی باتیں بھی علم ہے، مستقبل کی باتیں بھی علم ہے، اور ہر چیز ان پہ عیاں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں۔ اور اس بات کے تحت یوسف نامی شخص سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ایک دن ہم امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ہمارے درمیان کوئی جاسوس بیٹھا ہے، ہم نے دائیں اور بائیں جھانکا، نظریں دوڑائی، کوئی مشکوک شخص نظر نہ آیا، ہم نے کہا نہیں، ہمارے خیال میں یہاں کوئی جاسوس نہیں، تو اپنی بات کی تردید میں غصے میں آگئے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم لو کنت بین موسیٰ والخضر لاخبرتہما انی اعلم منہما، اگر میں موسیٰ اور خضر کے ساتھ ہوتا تو میں انہیں بتا دیتا، اگر میں ان کے ساتھ موجود ہوتا تو میں انہیں بتاتا کہ میں تم دونوں سے زیادہ جانتا ہوں، اور جو کچھ ان کے پاس نہیں میں انہیں اس کی بھی خبر دیتا، لِأَنَّ مُوسَى وَالْخَضِرْ اُعْطِيَ عِلْمَ مَا كَانَ وَلَمْ يُعْطِيَ عِلْمَ مَا يَكُونَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ان کے پاس ماضی کا علم تھا، جبکہ مجھے مستقبل کا بھی علم ہے، اور قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کا ہمیں علم ہے۔ وَقَدْ وَرِثْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَاثَةً، اور یہ علم ہمیں وراثتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اللہ مالک اعلان کر رہا ہے اپنے کلام میں کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب جاننے والا نہیں، کوئی غیب جاننے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ انبیاء جو باتیں بتاتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، اللہ کی وحی آ جائے تو نبی کو خبر ہو جاتی ہے، اللہ کی وحی نہ آئے تو نبی کو خبر نہیں ہوتی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اللہ کی شریعت کا جو مسئلہ بتاتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بتاتے ہیں۔ قیامت تک کی ساری نشانیاں بتائی اللہ کی وحی سے، قیامت کے بعد کے حالات بتائے اللہ کی وحی سے، جنت اور جہنم کے معاملات بتا دیے اللہ کی وحی سے۔ اور اگر وحی نہ آئے، یہودیوں نے سوال کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جواب دوں گا، اور وہ کل جواب نہ دے سکے۔ آپ نے اللہ کی وحی کی بنیاد پہ کہا تھا کہ اللہ ضرور وحی بھیجے گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اس جواب کو دن لگ گئے، اور جب جواب آئے تو ساتھ کہلوایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ نہ کہا کریں کہ میں کل یہ کام کروں گا، ہاں اللہ کی مشیت کا ذکر کیا کریں، اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا۔ اللہ وحی نہ بھیجے، زہریلا کھانا آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کو خبر نہ ہو، کیونکہ آپ کے پاس جتنی خبریں آتی ہیں وہ ایک اللہ مالک کی طرف سے آتی ہیں۔
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. یہ ہے ذکر وحی کا. اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے. تو وحی سے انبیاء خبر دیا کرتے ہیں. غیب کا علم یہ خاصہ ہے اللہ مالک کا. لیکن روافض نے جھوٹ تراشا اور اپنے ائمہ کو وہ صفات دی جو خاصہ تھا میرے اللہ مالک کا. مزید کہتے ہیں کہ جعفر صادق نے فرمایا انی لَأَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے وہ سب میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا فِي الْجَنَّةِ وَأَعْلَمُ مَا فِي النَّارِ وَأَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ. جو جنت میں ہے وہ بھی جانتا ہوں, جو جہنم میں ہے وہ بھی جانتا ہوں, جو ہو گیا اور جو ہونا ہے اس سب کا مجھے علم ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ علم کسی کو نہیں, غیب کے علم کسی کو نہیں سوائے اللہ مالک کے. اور یہاں انہوں نے اپنے ائمہ کو وہ صفات دے کر اللہ کا شریک بنایا اور اللہ کی گستاخی کا ارتکاب کیا. رافضیت نے اپنے اماموں کو مقام بشریت سے اٹھا کر, مقام عبدیت سے اٹھا کر الہی صفات دینے کے لیے جھوٹی اور من گھڑت قصے کہانیاں تراشی, جس سے سننے والوں کو یہ احساس ہو کہ یہ ہمارے امام, ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, یہ جو چاہے کر سکتے ہیں. کلینی اصول کافی میں ایک مستقل باب قائم کرتا ہے, باب ان الارض کلہا للامام علیہ السلام, کہ زمین ساری کی ساری امام کی ملکیت ہے, حالانکہ یہ زمین ساری اللہ کی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا, زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا. یہ کہتے نہیں یہ زمینیں ساری اماموں کی ہیں, امام جو چاہے کرے. اس عنوان کے تحت جعفر صادق سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے, اور یہاں پر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اہل بیت کے جن اماموں کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب ہے یہ جھوٹ کی بنیاد پر ہے. وہ بری ہیں ان باتوں سے. نہ سیدنا علی نے یہ کہا, نہ سیدنا حسن حسین, سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی کی آل اولاد, انہوں نے یہ دعویٰ کیا. یہ سب روافض نے ان کے نام جھوٹ تراش کر لگایا, وہ اس سے بری ہے. اما علمت ان الدنیا والآخرہ للامام يدعوها حيث يشاء ويدفعها الى من يشاء. کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا آخرت امام کے قبضے میں, اس کے اختیار میں ہے, جس سے چاہے روک لے, جس کو چاہے عطا کر دے. اسی لیے رافضیوں کا مشہور نعرہ ہے علی ہم تو تیرے ہیں, ہمیں جنت جہنم سے کیا, ہم مولا علی کے ہیں, مولا علی ہمیں خود ہی جنت بھیج دیں گے. اور حقیقت کیا ہے کہ امام الانبیاء, امام کائنات, امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کا نام لے کر انہیں پکارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں عمل کرنا, عمل کرنا. اللہ کے سامنے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا. اعملی یا بنتی, اے میری بیٹی فاطمہ عمل کرنا. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا, میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں بن سکوں گا. اپنے چچا کا نام لیا, اپنی پھوپھی کا نام لیا, اپنے قبیلے کا نام لیا, اور یہاں یہ کہا کہ نہیں سب کچھ اختیار مولا علی کے ہاتھ میں ہے, وہ جو چاہے کرے اور وہ کبھی اپنے ملنگوں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. اسی طرح کیا چیز انسانیت کے لیے حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے, کسی کو حلال و حرام کا اختیار نہیں, یہ اختیار صرف اللہ کا ہے. مالک کا فرمان سنیے, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین گھر کر دیے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. تو شریعت سازی کسی ادارے کا کام نہیں, شریعت سازی مولویوں کا کام نہیں, کسی امام اور پیر اور فقیر کا کام نہیں. یہ شریعت اللہ بناتا ہے اپنی مخلوق کے لیے. انبیاء کا, اولیاء کا, صالحین کا, علماء کا, ائمہ دین کا کام اس شریعت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے, شریعت بنانا کسی کے اختیار میں نہیں. لیکن رافضی قوم یہاں بھی پیچھے نہ رہی, اپنے ائمہ کو اللہ کا شریک بنانے میں اور اللہ کی گستاخی کرنے میں. شیعوں کا علامہ کلینی امام جعفر صادق کے حوالے سے
ایک روایت نقل کرتا ہے، ذرا آپ بھی سنیے، ان اللہ تبارک و تعالی لم يزل متفردا بوحدانیته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ وارضا اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو پیدا کیا تو وہ 1000 سال تک رہے. اس کے بعد تمام چیزیں پیدا کی، ان کو ان اشیاء کی تخلیق پر گواہ بنایا اور پھر ان کی فرما برداری ان تمام اشیاء پر نافذ کر دی اور تمام معاملات ان کے سپرد کر دیے. اب یہ جو چاہے حلال کریں اور جو چاہے حرام کریں. حالانکہ شریعت سازی انبیاء کا کام نہیں، حلال و حرام انبیاء کا کام نہیں. یہاں کوئی شبہ ڈال سکتا ہے کہ حدیث میں کئی چیزیں حرام ہیں. حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. دونوں چشمے آسمان سے میرے رحمان اور رحیم مالک کی طرف سے ہی نازل ہوئے اور جاری ہوئے. قرآن ایک حکیم کی صورت ہو یا صحیح حدیث کی صورت ہو، یہ وحی ہے دونوں کی دونوں. حلال و حرام اللہ نے مقرر کیے، ہاں نبی اس کو بیان کرتے ہیں، پھر نبی کے وارث علماء ائمہ دین اس کو بیان کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس میں اختیار صرف ایک اللہ کا ہے. رافضی قوم یہی اختیار اپنے ائمہ کو دے کر اللہ کی گستاخی کر رہی ہے. گویا رافضیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام تصرفات، میرے مالک کے تمام اختیارات کا انکار کیا جائے اور وہ تمام الوہی اختیارات ائمہ کو دیے جائے. کیونکہ روافض اسماء و صفات کے باب میں تعطیل کا شکار ہے. جب اللہ مالک کی تمام صفات مخلوق کو دی گئی تو پھر شان الوہیت اور مقام رب العالمین کا کیا باقی رہا. ابن سبا یہودی نے ایسا ہی کیا تھا، سیدنا علی کی شان کو بڑھاتے ہوئے انہیں الہ قرار دیا تھا. علی علی نہیں، علی الہ ہے. اور آج تک ابن سبا یہودی کی ذریت یہی کچھ کر رہی ہے. علی دم دم کے اندر، ہر دم کے اندر علی ہے، ہر روح کے اندر علی ہے. ہر جگہ الہی صفات کا جہاں ذکر ہوگا اسے سیدنا علی سے جوڑ دیا جائے گا یا باقی ائمہ سے جوڑ دیا جائے گا. تو یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کی گستاخی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ شرک اکبر ہے ائمہ کو اللہ کا شریک بنانا، جس گناہ پر اگر توبہ کیے بغیر موت آ گئی تو معافی نہیں ہوگی. اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے اسی حال میں مر جاتا ہے شرک اکبر کی کیفیت میں، توبہ کیے بغیر اس پر جنت کے دروازے بند ہو گئے. مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے معاف فرما دے. پیارے بھائی، ہماری یہ دعوت محبت سے، پیار سے آپ کو جہنم سے بچانے کی دعوت ہے. آپ کی ذات سے کوئی لالچ نہیں، آپ کے مال سے کوئی لالچ نہیں، نہ ہمارا کوئی گدی نشینی کا سسٹم ہے کہ اپنے پیروں فقیروں کو چھوڑ کر ہماری گدی پہ آ جاؤ، جو نذرانے سالانے ماہانے وہاں دیتے تھے وہ ہمیں دینے شروع کر دو. یہ تو دھندا ہی نہیں ہے. ہم تو آپ کی جان کو بچانا چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچ جاؤ. شرک بہت برا جرم ہے. اللہ مالک نے انبیاء کی تعریف کر کے پھر ان کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ انبیاء کی جماعت بھی اگر شرک کرتی ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے. لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک آپ سے بھی سرزد ہوتا، آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے. تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہے کہ ہم شوق سے شرک کرتے پھرے، شوق سے اللہ کا شریک بناتے پھرے. اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا یہ وہ جرم عظیم ہے، یہ وہ ظلم عظیم ہے کہ بغیر توبہ کے اگر موت ہو گئی تو اس کی معافی نہیں ہو سکتی.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔